میرے دوست میرے ساتھ تم سبھی موسموں میں رہا کرو، کبھی دھول بن کے اڑا کرو، کبھی پھول بن کے اگا کرو، کبھی دھوپ بن کے گرا کرو۔ میرے ہم سفر میرے ساتھ تم کبھی چاند بن کے دیکھا کرو، کبھی تاروں میں ہنسا کرو، کبھی سانسوں میں تم بسا کرو، کبھی آنسو میں بہا کرو۔ میرے دل نشیں میرے ساتھ تم کبھی آس بن کے دعا کرو، کبھی حوصلہ بھی بنا کرو، کبھی انتظار بھی بنا کرو، کبھی ساتھ ساتھ چلا کرو۔ میرے ہم سفر میرے ساتھ تم کبھی بارشوں میں ملا کرو، کبھی بادلوں میں چھپا کرو، کبھی ہم سے تم گلا کرو، کبھی شروع ایک نیا سال کرو۔ میرے ہم سفر میرے ساتھ تم کبھی لہروں میں بہا کرو، کبھی ساحلوں پہ ملا کرو، کبھی خیالوں سے نہ جایا کرو۔ میرے ہم سفر میرے ساتھ تم سبھی موسموں میں رہا کرو، سبھی موسموں میں رہا کرو۔ کس نے آباد کیا ہے میری ویرانی کو، عشق نے نہیں تم نے۔ یہ جو محبت کا انبار پڑا ہے مجھ میں، اسی لیے ہے کہ میرا یار پڑا ہے مجھ میں۔ دوستی کرنا کوئی عیب نہیں، اس کا حکم احادیث میں بھی آتا ہے اور احادیث قدسی میں بھی آتا ہے۔ آپس میں پیار محبت سے رہنا اور دوست کا خیال رکھنا ایک طرح سے نیکی ہے اور سکون کا باعث ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث میں بہت سی روایات موجود ہیں اور بزرگوں کے اقوال بھی ہیں۔ ایک احادیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، ایک شخص کسی نیک آدمی سے اس کی نیکی کی بنا پر محبت کرتا ہے مگر خود اس شخص جیسے اچھے اعمال نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا، کوئی مضاحکہ نہیں، آدمی قیامت کے روز اسی کی معیت میں ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا۔ نیک لوگوں سے محبت کو آخرت کی نجات اور خدا کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھیے اور خدا سے دعا کیجیے کہ خدایا نیک لوگوں کی محبت عطا کر اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں اور میرا ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور میری محبت کے سبب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری خوشنودی چاہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر شخص اپنے دوست کی عادات و طریقے اپنا لیتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، یعنی دوستی اور میل جول انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اسی کے زیر اثر وہ اپنے دوستوں اور ملنے جلنے والوں کا دین اپنا لیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی سے دوستی کرنا چاہیں تو اس شخص کے دین کی تحقیق کر لیں اور جب تک مطمئن نہ ہو جائیں کہ مد مقابل آپ کو آپ کے عقیدے اور دین سے پھیر لے گا اور نہ صرف آپ کو آپ کے دین سے گمراہ نہ کرے گا بلکہ آپ کے دین میں تقویت کا بھی باعث ہوگا، اس وقت تک اس کی جانب دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا ایک ذریعہ ان کے دوست بھی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کسی انسان کے اچھے یا برا ہونے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ کس بنیاد اور کسوٹی پر کریں؟ یہ حضرت سلیمان بن داؤد فرماتے ہیں
کسی شخص کے بارے میں اس وقت تک فیصلہ نہ دو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یہ وہی معروف مثال ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم بتاؤ کس کے دوست ہو تاکہ ہم بتائیں گے کہ تم کون ہو۔ انسان کو اس کے ہم فکر، ہم دل اور ہم دم سے پہچانا جا سکتا ہے۔ میرے ہم سفر میرے ساتھ تم سبھی موسموں میں رہا کرو، میرے ہم سفر میرے ساتھ تم سبھی موسموں میں رہا کرو، میرے ہم سفر میرے ساتھ تم سبھی موسموں میں رہا کرو۔